بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اور جو بھائی بہن ہمارے اس چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ آٹے کو کیڑوں سے بچانے کے لیے کالا زیرہ لے کر اسے کوٹ کر اس میں نمک پسا ہوا ملا کر پانی کے ساتھ ٹکیاں ملا لیں۔ اسے خشک کر کے آٹے میں رکھیے۔ اس کے علاوہ تیز پات کے پتے ململ کی باریک پوٹلی میں باندھ کر رکھنے سے آٹے میں کیڑے نہیں پڑتے۔ کاغذ کا ٹکڑا یا آٹے کی ٹکیا سالن میں ڈالنے سے سالن کا نمک کم ہو جائے گا۔ ٹوٹے ہوئے انڈوں کو ابالا جائے تو انڈے کا اندرونی مواد باہر نکل آتا ہے، لیکن اگر ٹوٹے ہوئے انڈوں کو ابالنے سے پہلے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ملا لیں تو انڈا نہ صرف اچھی طرح ابل جائے گا بلکہ اس کا اندرونی مواد بھی باہر نہیں نکلے گا۔ ایک پیالے میں ٹھنڈا پانی اور ایک چائے کا چمچہ لیموں کا رس ملا کر آدھا گھنٹہ باسی سلاد اس میں ڈبو دیں، پھر پانی پھینک دیں، سلاد تازہ ہو جائے گی۔ ادرک کو محفوظ کرنے کے لیے کسی پرانی برتن یا گملے کو ریت سے بھر کر پانی میں چھڑک کر دبا دیں اور ادرک خراب نہیں ہوگا اور وقت ضرورت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ادرک کو اگر زمین میں دبا دیا جائے تو یہ دوبارہ اگ سکتا ہے اور پھر وقت ضرورت استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ آم زیادہ کھانے کی صورت میں اگر چند جامن کھا لیں تو آم جلد ہضم ہو جاتے ہیں۔ تازہ ناریل کا پھل نیم گرم پانی میں ڈال کر رس نکال کر چھان لیں اور پھر اس رس کو سالن میں استعمال کرنے سے سالن ملائم اور ذائقے دار ہوگا۔ چاول ابالنے کے بعد اس میں ایک چمچہ گھی ڈالنے سے چاول الگ ہو جائیں گے اور چاولوں میں مناسب مقدار میں لیموں کا رس ڈالنے سے چاول سفید اور خشک ذائقہ ہو جائیں گے۔ اگر کبھی بے احتیاطی سے چاول زیادہ ابل کر نرم ہو جائیں تو گرم پانی نچوڑنے کے بعد ان پر ٹھنڈا پانی ڈال کر نچوڑنے سے چاول سخت ہو جائیں گے۔ اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے لیموں کا عرق یا سرکہ استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 کلو اچار میں 2 کھانے کے بڑے چمچے لیموں کا عرق یا سرکہ ڈالنے سے اچار خراب ہونے کا امکان نہیں رہتا۔ اچار کو ہر ماہ دھوپ میں رکھ کر چمچے سے اچار کو ہلانے اور اچار زیادہ ہو تو تھوڑا سا پوٹاشیم میٹا بائی سلفیٹ ڈالنے سے اچار خراب نہیں ہوتا۔ انڈوں کا آملیٹ نرم اور پھولا ہوا بنانے کے لیے انڈے میں 1 چمچہ دودھ ملانے کے بعد پھینٹ لینے سے آملیٹ نرم اور زیادہ پھولا ہوا بنتا ہے۔ اگر مرچ تیز ہو جائے تو ایک پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلا دیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور 1 لیموں کا رس ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے، قورمے یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو، آدھا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں، چند سیکنڈ کے اندر تیل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ اگر پنیر رکھے رکھے سخت ہو گئی ہو تو ایک ململ کے کپڑے کو سرکے میں بھگوئیں اور پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دینے سے یہ نرم ہو جائے گی۔ گوبھی اور بند گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پکاتے وقت 1 چائے کا چمچ دودھ ڈال دیں۔ مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو جلن سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈے دودھ میں ڈبو دینے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنے پیاز استعمال کرنے ہوں ان کو رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح تھیلی بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ پسے مسالہ جات کو زیادہ عرصہ تک صحیح رکھنے کے لیے اس میں ہینگ کا ٹکڑا رکھ دینے سے مسالے زیادہ عرصے تک کارآمد رہتے ہیں۔ کسی عام برتن کو نان سٹک بنانے کے لیے اس میں تھوڑا نمک ڈال کر 2 منٹ گرم کر کے نمک چاڑ دیں، برتن نان سٹک ہو جائے گا۔ اکثر ناریل کا تیل سردی کی وجہ سے جم جاتا ہے جو پریشانی کا باعث بنتا ہے اور فوری استعمال میں نہیں آتا۔ اگر ناریل کے تیل میں 8 سے 10 قطرے کیسٹر آئل کے قطرے ملا دیے جائیں تو تیل نہیں جمے گا۔ گرم دودھ میں دہی کا جاگ لگاتے وقت 2 عدد ہری مرچیں درمیان میں لمبائی کے رخ کاٹ کر دودھ میں شامل کر دیں۔
دودھ والے برتن کو گرم کپڑے میں لپیٹ کر 6-7 گھنٹے کے لیے رکھ دیں۔ دہی گاڑھا اور میٹھا جمے گا۔ دہی استعمال کرنے سے پہلے ہری مرچیں نکال دیں۔ دیگچیاں جل کر گرم یا بالکل سیاہ ہو جائیں تو چولہے کو تیز آنچ پر چلائیں اور متاثرہ دیگچی اوندے کر کے پر چند منٹ کے لیے رکھ دیں، پھر اتار کر مانچھ لیں۔ دیگچی چمک اٹھے گی۔ کیک یا پیسٹری وغیرہ جو گھر میں بنائے جاتے ہیں ان میں کشمش ڈالی جاتی ہے اور وہ اکثر نیچے بیٹھ جاتی ہے، اس لیے جب کیک میں کشمش ڈالی جائے تو گری بادام، پستہ وغیرہ کو خشک میدہ میں الٹ پلٹ کر کے کیک کے مکسچر میں ڈال دیں تو کشمش اپنی جگہ بفری رہے گی اور نیچے نہیں بیٹھے گی۔ 2 گھنٹے فریزر میں ٹماٹر رکھیں، پھر نکال کر تازہ پانی میں ڈالتے ہی نکال کر چھلکا ہاتھوں سے اتار لیں۔ بڑی آسانی سے پورا چھلکا اتر جائے گا اور ثابت ٹماٹر آپ کو مل جائے گا۔ مچھلی کے ٹکڑوں پر سرسوں کا تیل اور لہسن لگا کر 1 گھنٹہ رکھ دیں، بو بالکل ختم ہو جائے گی۔ سرخ مرچ اگر 2 کلو ہو تو اسے پسوا کر سرسوں کا تیل 1 بڑا چمچ ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح مسل دیں تو اس کو کبھی بھی کیڑا نہیں لگتا۔ بریانی کے چاول ابالنے سے پہلے پانی میں 2 یا 3 چھوٹے چھوٹے ثابت پیاز ڈال دیں اور تھوڑا سا لیموں کا رس نچوڑ دیں، اس میں چاول کبھی بھی نہیں چپکے گا، ہمیشہ الگ رہے گا اور تہہ بچاتے ہوئے ان پیازوں کو نکال دیں۔ کریم گاڑھی کرنے کے لیے پھینٹتے وقت ہر ایک پاؤ کریم میں 1 چائے کا چمچہ سادہ جلاٹین ملا لیں۔ جلاٹین فاضل دودھ جوس کر کے کریم کو جلد گاڑھا ہونے سے مدد ملے گی۔ چینی کے ڈبے میں اگر 3-4 لونگ ڈال دیے جائیں تو چیونٹیاں چینی کے بالکل قریب نہیں آئیں گی۔ دہی اگر بہت کھٹا ہو تو اسے ضائع کرنے کی بجائے اس میں چاندی کے زیور بھگو دیں اور پھر تھوڑی دیر کے بعد دھو لیں، اس طرح زیور بالکل چمک جائیں گے۔ چہرے کے سیاہ تل ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل اور ناریل کا تیل 1 چائے کا چمچ کسی کٹوری میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں، پھر اس کو سیاہ یا براؤن تل پر لگا کر آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں۔ آدھے گھنٹے بعد تازہ پانی سے منہ دھو لیں۔ مسلسل استعمال سے تل ختم ہو جائیں گے۔ بالوں کو گھنا کرنے کا ٹوٹکا: 2 عدد پیاز چھیل کر کاٹ لیں اور 1 لیٹر سرکے میں شامل کر لیں۔ 1 ہفتے تک اسے سائے میں پڑا رہنے دیں۔ ہفتے کے بعد پیاز نکال کر سرکے کو محفوظ کر لیں اور 10 دن تک لگاتار رات میں اس سرکے کو سر کی جلد میں لگا کر سو جائیں اور صبح سر دھو لیں۔ 10 دن کے بعد اس عمل کو ہفتہ میں 1 بار دہرائیں۔ بال گھنے اور مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لو بلڈ شوگر 1 گھنٹے میں کنٹرول: 2 عدد کاجو کاٹ لیں اور ان کو گرائنڈ میں ڈال کر پیس لیں۔ کاجو کے پاؤڈر کو منرل واٹر میں ڈالیں اور اس میں 1 کھانے کا چمچ شہد ڈال کر پی لیں۔ اس کے بعد کچھ مت کھائیں۔ 1 گھنٹے میں شوگر لیول کنٹرول میں آ جائے گا اور کوئی تکلیف بھی نہ ہوگی۔